دوستو آج ایک پاکستانی ہیرو کی کہانی آپ لوگوں کے سماعت سے گزارنا چاہتا ہوں. سپاہی مقبول حسین. 17 ستمبر 2005 کو واگا بارڈر کے راستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا. اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے. ان کے ہاتھوں میں گٹلیوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے. لیکن اس گروپ میں 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی گٹلی نہ تھی. جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ان کی کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہیں تھا، اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کی اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے. خودرو جاڑیوں کی طرح سر کے بال بے ترتیب جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگھی کی شکل تک نہیں دیکھی ہوگی. اور دکھ کی بات یہ کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی. لیکن ان سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی، اور وہ یہ کہ اس کی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی چمک تھی. پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا. سارے قیدی اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کامتے اور ناتوا ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنے منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا. اور یوں 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمیر رجمنٹ تک پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا. اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا. کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھی ناتواں شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سیلوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا: سپاہی مقبول حسین نمبر 335139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے. کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لاغر، ناتواں اور بدحواس شخص کے اس دعوے نے چکرا کے رکھ دیا. کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس بوڑھی شخص کو جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح بھرپور سیلوٹ کیا تھا. کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کے پرانی فائلوں کے گرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے لایا گیا تو ایک دل ہلا دینے والی داستان سامنے آئی. اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں، فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سیلوٹ مار رہے تھے. اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا. 1965 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کی کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحہ کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی. سپاہی مقبول حسین جو اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لیے پیغام رسانی کے فرائض کے ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا، مقابلے میں زخمی ہو گیا. سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں. ساتھیوں کا اصرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا. دوست تلاش کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کی فوجیوں کو آڑے ہاتھوں لیا. اس دوران دشمن کی ایک گولی نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا. وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا. جنگ کے بادل چٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا. اس لیے ہماری فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا. بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار پر اس کا نام بھی گندا کر دیا گیا. ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور قلیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے. اسے 4x4 فیٹ کی ایک پنجرہ نما کوٹلی میں قید کر دیا گیا جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا. دشمن انسان سوز مظالم کے باوجود اس سے کچھ نہ اگلوا سکا تھا.
سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی فوجی افسران کو پاگل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے، کہو پاکستان مرد آباد، اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے نعرہ مارتا، پاکستان زندہ باد، جو بھارتی فوجوں کو جلا کے رکھ دیتا۔ وہ چلانے لگتے اور سپاہی مقبول کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے، اور سپاہی مقبول حسین کہتا، ہاں میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دشمن کے لیے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے۔ آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور اسے 4x4 کے اندھیری کوٹلی میں ڈال کر مقفل کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 تک اپنی زندگی کی بہترین 40 سال اس کوٹلی میں گزار دی۔ اب وہ کٹھی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر پہنے چیتلوں کی مدد سے 4x4 فٹ کوٹلی کی دیوار کے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے رستے ہوئے خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھ دیتا۔ یوں سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت کے پاگل پن میں گزارتا رہا۔ دوستو، ایک جملہ اس بہادر انسان کے لیے ضرور لکھیے۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔